فطرت اور علم میں نہیں، یہ کراچی کے مولویوں کو بتا دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں اپنی ضرورت ہو، میرا گلا چلے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے، وہ تقریر مشکل ہوتی ہے، یہ تو گپ شپ ہے۔ توجہ ہے نا، اس طرح تو میں 8-8 گھنٹے پڑھا سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کتنے گھنٹے سن سکتے ہیں؟ اچھا بھائی، اب آؤ اصل مسئلے پہ۔ اس نے کہا شرع عقائد میں، آپ کے مولویوں کو بھی شرع عقائد ہے، شرع عقائد میں انہیں قرآن کا کوئی مطلب نہیں۔ بھائی شرع عقائد میں لکھا ہے کہ شرک ہے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانے۔ جب تک غیر اللہ کو واجب الوجود نہیں مانے گا مشرک نہیں۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ شرع عقائد۔ شرع عقائد کہ شرک کیا ہے کہ دو واجب الوجود مانے، اور ہم تو ممکن الوجود مانتے ہیں، ہم تو نبی کو مخلوق مانتے ہیں، علی بلی کو مخلوق مانتے ہیں۔ ہم کیسے مشرک بن گئے؟ مشرک تو وہ ہے جو دو واجب الوجود مانے، ہم نہیں مانتے ان کو واجب الوجود۔ یہ دوسرا پورے اہل شرک کی طرف سے، اور یہ جو شرک کے وکیل بیٹھے ہیں ان کی طرف سے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ برابری نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، ابو جہل واجب الوجود مانتا تھا اپنے معبودوں کو؟ نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو واجب الوجود مانتے؟ اگر واجب الوجود مانتا تو مریم کو اماں مانتا۔ مریم صدیقہ کو اماں مانتا۔ تو بھائی اگر شرک کا یہ معنی ہے کہ غیر اللہ کو واجب الوجود مانے تب مشرک ہے، تو مکہ والے کوئی بھی بیچارہ مشرک نہیں تھا۔ پھر تو بدر میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تشدد ہو گئی ہے، سختی ہوئی ہے، 70 کو مارا، 70 کو صحابہ پکڑ کے لے گئے، توبہ توبہ بڑی سختی ہو گئی۔ پھر تو وہ بیچارے مظلوم شہید ہو گئے، تمہارے فتوے کے مطابق مظلوم شہید ہوئے۔ توجہ ہے جی بھائی، مشرک تھے یا نہیں؟ مکہ والوں کی بات کرو، کئی صوفی آپ بھی بیٹھے ہیں، مشرک نہ کہو۔ مکہ والے مشرک تھے نہیں تھے؟ وہ کہتے تھے لا واجب الوجود الا اللہ۔ مسلم شریف میں دیکھ لینا اٹھا کر تلبیہ، مکہ والے مشرکوں کا نام ابو جہل کا لے رہا ہوں چونکہ ہیڈ ہے نا، مراد سارے مکہ والے ہیں۔ حاجی ابو جہل شاہ صاحب جو ابو جہل ہے، یہ مکے کا مفتی اعظم ہے۔ مکے کا کون ہے مفتی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ علماء سے پوچھیں اس کا نام کیا؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم یہ مکے کا چیف جسٹس ہے اور مفتی اعظم ہے، سب سے بڑا مفتی۔ یہ تو میرے نبی نے کہہ دیا ابو جہل، نام تو اس کا ابو جہل نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب فرما دیا ابو جہل، تو میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی ٹل نہیں سکتی۔ آج نام بھول گئے اور مشہور ہے ابو جہل۔ ابو جہل سب سے بڑا جاہل، حالانکہ یہ تھا کیا؟ سب سے بڑا عقل مند مکہ والوں میں ابو الحکم تھا، ان کا چیف جسٹس تھا اور دانا تھا۔ میرے نبی کا ایک جملہ آیا، قیامت تک ساری دنیا بدل جائے گی لیکن یہ ابو جہل رہے گا۔ سختی تو نہیں ہوگی؟ کئی مولوی کہتے ہیں جی لفظ سخت نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا تو اس کو کہو پھر تو رام رام کر، ہندوؤں کے مذہب میں بہت سختی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے مذہب میں اتنی رواداری ہے، 10-14 بھائی ہیں، ایک شادی کر لے سارے پیار سے گزارا کر لے۔ کتنا بہترین مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ رام رام توجہ کر۔ ابو جہل، میں اگر تمہارے کسی بڑے مفتی کو کہوں کہ جاہلوں کا جاہل، ایک دفعہ تم پستل اٹھا لو گے۔ ہمارے مفتی تو کہا ہے، حالانکہ تیرے مفتی ہوتے پورا کوئی نہیں ہے۔ یہ مفتی شفتی نہیں ہوتا، وہ سال والا مفتی ہوتا ہے۔
سال 1.5 سال 2 سال والے کورس والا فارمی، جیسے فارمی مرغے ہیں نا، اسی طرح آج کل فارمی مفتی تیار ہو رہے ہیں۔ تو کوئی پوچھے نا بھئی مفتی ہے تو اس سے ذرا پوچھ لیا کرو بھئی اصلی یا فارمی؟ بھئی مرغا لیتے ہوئے پوچھتے ہو نا بھئی دیسی مرغا یا فارمی؟ فارمی تو مفتی بھی 2 قسم کے آگے۔ خیر ناراض نہ ہونا بھئی، چلو ہو بھی صحیح تو گزارا کر لو۔ تو اس دفعہ کراچی والے بھول گئے تو ہو سکتا ہے زندگی نہ رہے، پھر ملاقات نہ ہو، بہرحال بات میں کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آؤ، سبق یاد ہے کہ بھول جاؤ گے؟ سبق ذہن میں نہیں۔ واجب الوجود وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، تو پھر مشرک کیسے؟ یہ دوسرا اعتراض تھا جی۔ واجب الشرع قائد، میں نے کہا شرع قائد بچوں تجھے پتہ ہی نہیں، جسے قرآن کا نہیں پتہ شرع قائد اس کا باپ سمجھے گا؟ شرع قائد بھی تو تب پتہ ہے، پہلے قرآن تو سمجھنا۔ اور شرع قائد کے اندر خود علامہ تفتزانی نے بھی کئی رنگ لگائے ہیں، وہ بھی سمجھ تب آئیں گے کہ قرآن آئے، سنت ہے۔ تو خیر وہ جو شرک کی تعریف ہے آپ بے شک سوال کر لینا، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جس کے ذہن میں جو سوال آئے سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو میں کچھ چیزیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ یہ پہلا جی برابری، دوسرا جی واجب الوجود نہیں۔ میں نے کہا ایسا معنی کرنا ابو جہل مشرک ثابت ہو تو مباح ثابت۔ اس نے کہا ہاں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہ انہیں معبود سمجھتے، اور ابو جہل ان کی عبادت بھی کرتا تھا اور انہیں معبود بھی سمجھتا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے وہ مشرک تھا اور ہم مشرک نہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، انبیاء اولیاء کی ہم عبادت نہیں۔ اور ابو جہل ان کی کیا کرتا تھا؟ بولو، ابو جہل ان کی کیا کرتا تھا؟ عبادت۔ اس لیے وہ مشرک ہے، ہم مشرک نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اب ذرا آگے چل، عبادت کا معنی بتا دیں۔ علماء بن رہے ہو، طلباء ہو، خدا کے لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ ایمان نصیب مولوی کو تو بالکل نہیں ہوگا، عوام کا ایمان تو اجمالی شاید معتبر ہو، لیکن مولوی تو چٹا بے ایمان ہے اگر الہ کا معنی نہیں سمجھتا۔ کوئی شک نہیں۔ 8 سال مدارس میں کیا پڑھا؟ ترا بجدر مدارس اور علم کیا پڑھا جی؟ پوری منطق تمہاری آ گئی ہے جی۔ کیا گدا آدھا علم ہے، تصور گدا کھڑا ہے، یہ ہے اب پورا، یہ تصدیق ہے، پورا ہے۔ یہ 8 سال لگاتی ہو، بڑا منطقی بن گیا۔ صرف گدا آدھا علم ہے، ساتھ ہے لگا دو تو پورا علم ہے، اس کا نام تصدیق ہے۔ تصور، علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ واہ، علم کی 2 قسمیں۔ اس منطق کہتے ہیں یہ آلت قانونیت، یہ قانونی آلہ ہے، دور بے ایمان، قانونی آلہ۔ اور ایسا کا آلہ قانونی ہے کہ منطق کی بنیاد پہ تو اپنے آپ کو انسان نہیں ثابت کر سکتا۔ ایک منطقی کو میں نے کہا تو انسان ہے، کہتے ہیں میں انسان ہوں۔ میں نے کہا دلیل پیش کر۔ خدا کی قسم نہیں پیش کر سکتا۔ میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بدیہات پہ دلائل ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ گلاس ہے، پیالہ ہے، پٹھان پیالہ۔ اب آپ میں سے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پہ پیالہ ہے، کرو میں دلیل پوچھوں گا، کیا دلیل؟ علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ منطق شنطق نہیں، یہ صرف ناوا نہیں۔ علم عربیت ابو جہل تم سے زیادہ پڑھا ہوا تھا، تم تو رٹے لگا رہے ہو، اور ابو جہل کی مادری زبان عربی تھی۔
اور وہ عربیت کا بڑا امام تھا اور فصیح بلیغ تھا مکہ والے. یہ اس کا نام علم نہیں. علم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم اسی کا نام ہے، لا الہ الا اللہ. توجہ ہے نا جی. میرا خیال ہے مسئلہ لمبا ہو گیا ہے، اس کو میں ذرا مختصر کروں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. اولیاء اللہ کی تعظیم ہے، عبادت نہیں. ہم انہیں مقرب مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے. میں نے کہا بہت اچھا، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، مثال تمہیں دے رہا ہوں. اس کو تو میں نے کہا یہ گلاس ہے اور اس گلاس کا نام میں رکھ رہا ہوں میزیل، غوری میزیل. یہ غوری میزیل بن گئی ہے؟ نہیں. بولو نہیں. کیا ہے؟ لا. بولو. اب آپ نے بول رہا ہوں سبق. یہ گلاس ہے، اس کا نام میں رکھ رہا ہوں غوری میزیل. تو میرے نام رکھنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں. نہیں بدلے گی. یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس کا نام میں رکھتا ہوں ہیلی کاپٹر، عمران خان والا ہیلی کاپٹر. بن جائے گا؟ نہیں. نہیں بنے گا. میں نے کہا ملا جی تم کہتے ہو مقرب، لیکن کعبہ کے رب کی قسم سمجھتے معبود ہو. تم نام تعظیم لیتے ہو، کرتے عبادت ہو. یہی ہمارا اور آپ کی ٹھن گئی. تو کہتے ہم معبود نہیں مانتے، میں کہتا ہوں تم مانتے ہو. تم کہتے ہو ہم عبادت نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تم عبادت کرتے ہو. عبادت کا نام تعظیم رکھا. اگر نہیں تو پھر ہمت کر، عبادت مل فرق بین العبادت والتعظیم، عبادت اور تعظیم کا فرق بیان ہے. توجہ ہے میری طرف؟ جی. عبادت اور تعظیم کا فرق بیان. کیونکہ تیرا دعویٰ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی نام کی نظر و نیاز فلاں فلاں. یہ کیا ہے؟ ہم ان کا تعظیم. بولو بولو شاباش، تعظیم کرتے ہیں، تعظیم. عبادت نہیں. اور ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا کیا سمجھتے ہیں؟ مقرب. میں نے کہا اسی پہ ایک ہی فرق بتا دے، عبادت اور تعظیم کا فرق. اب آگئی وہی پہلی بات جو میں نے کی، عبادت کا معنی. تو پورے قرآن اور تمام شرائع ادیان سمجھ تب آئیں گے کہ پہلے عبادت کا معنی سمجھ آئے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کو تمہیں پڑھایا جاتا ہے، عبادت اور الہ اور عبد کا معنی نہیں بتایا جاتا. اور جھگڑا بھی یہی ہے. 8 سال طالب علم مدرسے میں پھر کے اور وہی گدھا کھڑا ہے تو گدھا بیٹھا ہے یا صرف گدھا. یہ پڑھ کے صرف ناف پڑھ کے ابو جال جتنا بھی عربی کا ماہر بن جائے گا تو جہنم میں. اگر اصل مسئلہ نہیں سمجھا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ. جہاں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، علم کو بولا ہی تب ہے فَعْلَمْ، اور علم ہے ہی لا الہ الا اللہ کا. اس کو سمجھ، اس کا نام علم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. آگے والملائکہ. آگے سارے جو مولوی بیٹھے ہو سارے پڑھو اولول علم. سارے پڑھو اولول علم. اللہ عالم کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم ساری زندگی کسی مدرسے کی دیوار بھی نہیں دیکھی، نہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ، اور نہ جناب وہ قدوری پڑھ یا قدوری پڑھ اور وہ فاربی مفتی بھی نہیں بنا، افتاء کورس بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مسئلہ سمجھ گیا لا الہ الا ہو. اللہ فرماتے ہیں یہی بہت بڑا عالم ہے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ عالم ہے. ذرا پابندی لگا کے دیکھو، اسے سند بھی کوئی نہیں ملی. اللہ نے سند دی ہے، تمہارے مولویوں نے نہیں دی. ہے پکا مواحد آدمی اور لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا ہے. کوئی ڈگری نہیں، کوئی جناب سند نہیں، کوئی اس کے اوپر
بابی ہی کالا حدثنا فلاں بھی کوئی نہیں ہے، بابی ہی کالا فلاں بھی کوئی نہیں ہے، خواب آیا بھی کوئی نہیں ہے، آواز آئی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کسی سے تعلق بھی نہیں، لیکن مسئلہ سمجھ گیا کہ الہ صرف ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ دو چیزوں کی اللہ نے گارنٹی دے دی۔ ایک تو یہ فرمایا اولو العلم، یہ ہے میرے نزدیک عالم، کیونکہ میرے نزدیک علم کیا ہے؟ فَعَلَمْ انہو لا، یہاں بخاری شریف بھی دیکھ لینا، امام بخاری نے جو باب قائم کیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ فَعَلَمْ انہو لا الہ الا اللہ، یہ اولو العلم ہے۔ اور دوسری طرف وہ ملائیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی اور بیچاروں کے سر کے بال بھی گر گئے، بالکل نواز شریف کی طرح سر مطالعے کر کر کے خشکی پیدا ہوگی اور یہ لنڈر سارا گر گیا، اور ساری زندگی مدرسوں میں، استنجوں میں، فقہ میں سب کچھ کرتے رہے، داڑیاں بھی اور ان پہ بڑے بڑے سٹار بھی، سندیں بھی، لیکن اس مسئلہ کی خدمت نہیں کی نا۔ اللہ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل، کمثل الحمار ہے نا قرآن، کیا معنی ہے حمار کا؟ بڈھا خر، کیا معنی حمار؟ ایک کھوتا ہوں، کھوتے تھے، الحمار نہیں ہوتا، تکڑا بڈھا، بڈھا کھوتا حمار۔ یہ اللہ نے کس کو کہا؟ مولویوں کو کہا ہے۔ کون سے مولوی؟ جو لا الہ الا اللہ کے غدار ہیں، سارے مسئلے پڑھتے پڑھاتے رہ گئے، مدرسے آباد تھے بنو قریظہ میں۔ بنو قریظہ سمجھتے ہو؟ بنو قریظہ کے مدارس، خیبر میں مدارس، بنو نذیر، بنو قینوقاع کے مدارس۔ تم تو کوئی چونے والی عمارت دیکھ لیں ہے اتنا، اور اندر کرسی مل جائے مدرسے کے کچھ، ہاں اتنا خوبصورت مدرسہ، آل حق تو ہے ہی یہ، در بے ایمانہ، تو صرف دیواریں دیکھ کے حق تلاش کر رہا ہے، یا چہرے دیکھ کے حق تلاش کر رہا ہے۔ نہ میرا بھائی، بنو قریظہ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے ان کے مفتی، بڑے بڑے شیخ التورات، بڑے بڑے اللہ اللہ کرنے والے، بڑے بڑے خانقاہوں پہ بیٹھنے والے، ذکر جاری اور ذکر یہ انفی، آج کل تو اور بھی بڑے اذکار خیر، یہ اذکار کرنے والے، تعویذ دھاگے اور عملیات کا کاروبار کرنے والے، جن کے دم درود بڑے چلے ہوئے، جن کا تقدس بڑا قائم، جن کی کاریں موٹریں اس زمانے کے لحاظ سے سواریاں وہ سب سے فائد، جن کے مکان اور سارا کچھ اور ان کے بینک اور آمدنیں سب سے اعلیٰ، اور ان کو قرآن کہتے ہیں میرا پیغمبر، یہ ہے کون؟ ان کو مولوی نہ سمجھ، کمثل الحمار، میرے کھوتا دے کھوتے نہیں۔ یا اللہ اتنے بڑے مکتبے ہیں، کتابیں ہیں، بڑے بڑے اتنے بڑے، سارے کھوتے ہیں، کتابیں کدھر؟ اللہ فرماتے ہیں یحملو اسفارا، یہ سلہ دے لندے ہوئے کھوتے نہیں، اینٹوں کے لدے ہوئے، یحملو اسفارا، یہ سارے بوجھ والے، جس طرح گدھے پہ اینٹیں لاد دی جائیں، اس بیچارے کو پتہ شتا، گدھا مطالعہ کر لیتے ہیں، گدھے پہ 100 کتاب لاد دو، گدھا اینٹ گن لے گا بھی کتنی مجھ پہ اینٹیں بڑی ہیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا، کعبہ کے رب کی قسم ساری زندگی بخاری پڑھاتا رہے، سیاہ ستہ کے درس دیتا رہے، قرآن کے درس دیتا رہے، اور بڑا متقی پرہیزگار اور بڑا پیر اور بڑا سلنسر ٹیپ متقی بنا ہوا ہو، وہ اللہ کے ہاں کٹر لانتی اور بے دین ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ کراچی میں شرک تو نہیں ہے نا، سارے پاک لوگ ہیں۔ اور نہیں، شاید تم خود گرم ہو۔ توجہ کر، اب آ میرا بھائی،
میں نے جو عرض کیا اس پہ گپیں بھی بہت لگ گئی. اب اصل مسئلے پہ. عبادت کا معنی کیا ہے اور تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ مل فرق بین العبادت والتعظیم. اچھا یہ معنی بھی میں 12 طریقے سے سمجھاتا ہوں. جو طلباء آتے ہیں نا دورہ تفسیر پڑھنے کے، آپ سب کو میں دعوت دوں گا، خصوصاً جو کراچی کی حوازدہ طلباء ہیں، ایک دفعہ میرے پاس دورہ پڑھ آئیں، انشاءاللہ سب کا زنگ اتر جائے گا انشاءاللہ. ماننی میری ایک بھی نہیں، جو میں کہوں نہیں ماننا، اور جو با دلیل بات ہو دلیل کو ماننا ہے، پیروی دلیل کی ہو، میری ایک نہیں ماننی. آؤ گے انشاءاللہ. کم از کم جو کراچی کے طلباء ہیں 3 دورے پڑھ کے آئیں تو انشاءاللہ زنگ بالکل ختم ہو جائے گی. ایک بھی پڑھ لے تو اسے اتنا پتہ چل جائے گا کہ توحید کے تھے شرک کے، توحید کا بھی پتہ چل جائے گا، شرک کا بھی، سنت کا بھی اور بدعت کا. سنت اور بدعت نعرے لگانا آسان ہے، آگے چل میں چلا تو پتہ چل جائے گا. یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ سماحیات چھیڑتے ہیں، اس کی تو ہم چھیڑ ہی ابھی نہیں رہے. وہ تو مستقل جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ اس میں بھی تم 100 آیت قرآن کے منکر ہو، تو وہ تو بات ہی الگ ہے. آج یہی وجہ ہے کہ کیا ایک بالکل نکھٹو جیا مفتی، وہ جو ایک جہاں کراچی سے ایک فتویٰ شائع ہوا، 3 لینوں میں 5 اغلاط ہیں. مفتی صاحب کا علم چیک کریں، اردو فتویٰ ہے. میں نے اس پہ ایک مستقل لکھا ہے تبصرہ، لیکن جہاں مجھے پتہ چلا ہے ہمارے فاروقی صاحب نے بہت اچھی محنت کی ہے، انہوں نے مجھے صبح دکھائی ہے اس کا جواب. تو جہاں سے اگر جواب ہو جائے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے مجہول مفتیوں کا تذکرہ کرنے کی. تو 3 لینوں میں یہ ہے افتاء، صاحب افتاء، اور 5 اغلاط سے ایک لین میں 2 غلطیاں نکل. یہ اصلاح کرنے کا پتہ ہی نہیں. تو جو ہے نا جی وہ میری طرف دیکھو، وہ تو ہم آئیں گے، لیکن آج میں تھوڑا سا وہ بھی سمجھا لوں گا یہاں. اب میں اس کو مختصر عبادت کا معنی بتاتا ہوں، سب کو سمجھ آئے گا. عبادت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھ لو، امام بیضاوی، خفاجی، روح المعانی، امام رازی، ابن عطیہ المحرر الوجیز، اور امام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ جتنے اکابرین ہیں انہوں نے عبادت کا معنی کیا. اس مولوی نے بھی یہی معنی مجھے کر کے دیا، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو. عبادت کا معنی کیا، عبادت میں 2 چیزیں لائے. ساری تفسیریں کتابیں پڑھ لینا. 2 چیزیں، ایک یہ غایت تعظیم. کیا لفظ ہے؟ غایت سارے بولو کیا ہے؟ غایت تعظیم. اور دوسرا کیا ہے؟ اقصا غایت تذلل. اقصا غایت تذلل، یہ 2 لفظ ملیں گے. اور اردو میں انشاءاللہ میری تفسیر آ رہی ہے الفرقان، اردو میں 8 جلدوں میں، اس میں ساری باتیں میں نے جمع کی ہے. جہاں پر بھی غایت تذلل اور غایت تعظیم. اب سمجھو، تعظیم کا آخری درجہ، عاجزی اور ذلت کا آخری درجہ. مولوی نے بھی بڑا کہا نخرے کے ساتھ، اس نے کہا عبادت نام ہے غایت تذلل، غایت تعظیم. میں نے کہا ملا جی ذرا مہربانی کر، غایت تعظیم، غایت تذلل، عاجزی کی انتہا، تعظیم کی انتہا، اگر یہی معنی نا عبادت کا، تو پھر سوائے سجدے کے کوئی عبادت نہیں. کیونکہ عاجزی کی انتہا کہاں ہوتی؟ سجدے میں. جو سجدے میں ذلت ہے وہ رکوع میں نہیں ہے، وہ قیام میں بھی نہیں ہے. نہیں ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ چلو. نہیں ہے. تو آپ ذرا سنیں، عاجزی کا آخری درجے کا نام عبادت ہے، تعظیم کے آخری درجے کا نام عبادت ہے.
تو پھر تو سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. کیونکہ ذلت کا آخری درجہ بھی سجدہ ہے اور تعظیم کا آخری سجدہ بھی غائب درجہ بھی کیا ہے؟ سجدہ ہے. سجدہ ہے. تو پھر اگر تیرا یہی معنی ہے توجہ میری طرف. اس نے کہا جی رول معنی پر، میں نے کہا سب معنی. میرے سوال کا جواب دے. غایت تذلل، غایت تعظیم، اگر یہی معنی ہے تو پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جو سجدے میں ذلت ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں. تو غایت اور انتہا تجھے ہوا نا، اور عبادت اسی کا نام بنا. حالانکہ پوری شریعت دیکھ لو، شریعت میں تو آکڑنا بھی عبادت ہے. اب علماء ہیں ذرا سمجھے، عاجزی اور تکبر کا بھی کوئی جوڑ ہے. شریعت میں تکبر بھی عبادت ہے. صوفی ناراض نہ ہونا. کون سا مشرک کے سامنے سینہ تان کے جائے. وہ حاجی جاتے ہیں، پوچھ لو، بوڑھے حاجی ہوتے ہیں، اور بیچارے جب کعبہ کے پہلا طواف کرتے ہیں نا، جھوم رہے ہوتے. کیوں؟ کندھے شندے موڑے چھوٹے ہلاتے ہیں. کیوں؟ سبحان اللہ. جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، مشرکوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کمزور ہو گئے. مدینے کی آب و ہوا یثرب کی وہ ان کے موافق نہیں آئی. پیغمبر کریم نے فرمایا صحابہ کو ذرا اکڑ کے چلنا ہے، مشرکوں کو جلانا ہے، کندھے ہلا کے چلو. میرے رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی. مشرک مر گئے، لیکن وہ جو مطاف ہے مباحد قیامت تک وہاں اکڑتی رہیں گے. جو طواف کے پہلے چکر ہے اس میں یہ رمل کرتے ہی رہیں گے. چادر کہاں ڈالی ہے بھئی، کسی سے لڑ رہا ہے، کندھا شندہ خالی ہے اور جو کر کے چل رہا ہے. یہ کیا اب تو مشرک گئے، لیکن یہاں اللہ نے مقرر کر دیا کہ مشرک کے مقابلے میں اکڑنا بھی عبادت ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کلو تکبر، ہر تکبر حرام ہے، لیکن مشرک اور بدعتی کو جلانے کے لیے تکبر عین عبادت ہے. بلکہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، سب کہہ دو رحمت اللہ، یہاں جو نہیں مانتے وہ بھی کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، پٹھان قوم پہ تو شیخ القرآن اللہ کا انعام بن کے آئے. نہیں تو سارے لگے ہوئے تھے. 25 سال ہو گئے. کیا پڑھا ہے جی؟ کیا پڑھا ہے؟ 25 سال سے داڑھی کے بال بھی آ گئے. کیا پڑھا ہے؟ پڑھا ہے صدرہ میر سید ملا جلال محبوزی. اس کا امام ارسطو تھا، ارسطا تالیس. اور بو علی سینا جو ایسے الو ہے کہ خود کوئی پتہ نہیں کسی چیز کا. بو علی سینا تھے اور ارسطو تھے، ارسطا تالیس. پٹھانوں کا یہی علم تھا. یہ تو شیخ القرآن آئے، سب کو کھینچ کے قرآن کی طرف لائے. سبحان اللہ. اس لیے ہر دعا میں حضرت شیخ کو یاد رکھو. صدقہ تو ہے ہی جاری، خود ثواب میں شرکت کے لیے. تو کیا بات کر رہا تھا یاد؟ ان کی کتاب ہے ضیاء السنہ، یہ پڑھو تاکہ تمہارا دماغ بھی کھلے. حضرت نے فرمایا کہ بدعتی جس راستے پہ آ رہا ہو تم نے وہ راستہ بھی نہیں ہے. حوالے دیجیے. اور بدعتی کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. اب تم تو بدعتیوں کا اپنا شیخ مانتے ہو، اپنا استاد بنایا، اور پھر جب اعتراض کہ نہیں وہ بدعتی نہیں ہے، اور ہے بھی صحیح تو خوبصورت بدعتی، متقی بدعتی ہے. بدعتی لیکن متقی بڑا ہے، نیک بدعتی ہے. پھر تقسیم ہو جاتی ہے. بریلویوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بدعت کی تقسیم کی. انہوں نے کہا ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ. اور تم نے کیا کیا؟ بدعتیوں کی تقسیم کی. سونے بدعتی تے کوڑے بدعتی. خوبصورت بدعتی، کوئی سندھ کا بدعتی اور سونا بدعتی. خیبر پختونخوا کا وہ بدعتی سیئی مسیح،
مصیبت تھی نہ میرا بھائی، بدتی ہے، کتا کتا ہے، رنگ سفید ہو تب بھی کتا ہے، رنگ کالا ہو تب بھی کتا ہے. توجہ ہے نا؟ یا فرق کرو گے بھائی کالے رنگ والا تو کتا نہیں، سفید رنگ والا کتا ہے، یا سفید رنگ والا کتا نہیں. ہم پریشان ہو گئے، بچے میں چہرے پڑھتا ہوں، پریشان ہو گئے. کوئی نہیں، میں آپ کے بتوں کو نہیں چھیڑ رہا، میں اپنے معبود کی بات کر رہا ہوں. اشربوا فی قلوبہم العجل، تمہارے بچڑے کی بات نہیں کر رہا. بنی اسرائیل نے بچے کی پوجا کی، العجل. اور بچہ گائے گوشالہ کیا بولتے ہو پٹھان؟ یہاں تو ماشاءاللہ سندھی بھی مجھے نظر آ رہی، بلوچی بھی ہے، سارا پاکستان اکٹھا ہے. کیا بولتے ہو؟ سخے، سخی، سخی سلطان، سخے، اسی سے تو سخی نہیں نکلا، سخے سخے. اچھا چلو جو بھی ہے، وہ بچڑا العجل. سبحان اللہ. واہ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اے لوگو، قرآن کے مقابل کوئی روایتیں پیش کرے، کوئی حکایتیں پیش کرے، کوئی اکابر پیش کرے، کوئی جناب ملفوظات پیش کرے، آج کی بولی میں کوئی المحنت پیش کرے، کوئی رسالہ پیش کرے، کوئی اور رولا پیش کرے. حضرت فرماتے تھے خدا کی قسم، اللہ کی کتاب کے مقابل جو چیز بھی کوئی پیش کرے اسے سامری دے بچے دی بھا بھا سمجھو. سامری والے بچڑے کی بھا بھا سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں. اس لیے آج اشاعت التوحید یہی کہتی ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابل دنیا کی کوئی کتاب بھی پیش کر، ہم اسے سامری کے بچڑے کی بھا بھا سمجھتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر مارتے ہو کہ زبان بھی؟ بالکل غصہ تو نہیں ہو رہے؟ نہیں. اور ساتھ حضرت فرماتے تھے کتنا دی توحید کا مسئلہ بڑا مشکل ہے. 2 نبی محنت کر رہے ہیں، 32 سال تک فرعون کا مقابلہ کیا، معجزات دکھائے، تقابل ہوا، اور قوم کے سامنے دشمن غرق ہو گیا. معجزات آنکھوں سے دیکھے. ایک نبی اندر موجود ہے، ایک تورات لینے گیا، اور سامری بابا، سامری بزرگ، اس نے کون سا کارنامہ کیا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون 2 نبی تو اتنی محنت کر کے قوم کو لے آئے، اور باب سامری نے کون سی ہمت کی؟ اس نے صرف وہ سونے کا بچڑا بنا کے نقل کیا. انہوں نے کہا جاؤ جی، موسیٰ بھی بھول گئے، حضرت ہارون کو تو بھی صبر کر. اے چست اتھے آئی کھڑی ہے نا، سامنے والے بچڑے تھے، اے الہ تے نا. حضرت موسیٰ بھی بھول گیا، نسیا موسیٰ، تو مزہ ادھر آ گیا. تو کہتا اس علاقہ جو نہ نظر آتا ہے نہ ہم سے بات کرتا ہے، اے مزہ تو ہے نا پچھو ہوا ٹپ دیے تھے گھر گھر پیا کر دے. ان کو الہ وہی اچھے لگتے ہیں جن کے پیچھے ہوا آئے اور جائے اور گھر گھر. یہ ان کے الہ. اللہ نے بھی فرمایا کانا یاکلان الطعام. اور کس کو الہ مانا ہے؟ یاکلان، دونوں روٹی کھاتے تھے. اگلی گل ذرا تفسیروں میں دیکھ لینا. جو روٹی کھائے وہ اتنا محتاج، وہ قضائے حاجت کا بھی محتاج، وہ بولو براز کا بھی محتاج. اور جو بولو براز وہ الہ نہیں ہوتا جو لیٹرین میں زور لگا رہا ہو، وہ الہ نہیں ہوتا جس کو باتھ روم جانا پڑے، وہ الہ نہیں ہوتا جو کھائے اور پھر نکالے گا بھی تو صحیح نہ، بولو براز کی بھی تو ضرورت ہوگی. عجیب بات ہے، پکارنے والا پکار رہا ہو اور الہ صاحب لیٹرین میں خود پریشان بیٹھے ہوں، قبض کی گولیاں لے رہے ہوں. وہ کہو میرے مشکل کشا، کہو میرے قبض کشا. اللہ نے بھی صحیح مڈ پہ ہاتھ رکھے. کانا یاکلان الطعام. وہ الہ کیسے بن گئے جو روٹی کھاتے ہوں، کھانا کھاتے ہوں. خیر آؤ واپس آ جاؤ. توجہ ہے نا جی؟ بابا غازی روٹی کھاتا تھا یا نہیں؟
کھاتا تھا او کراچی والوں، تمہارا بابا روٹی کھاتا تھا نہیں؟ لیٹرین میں تو نہیں جاتا ہوگا؟ عجیب بات۔ ایک ہے جو وہ ہے نا ایرانی، ہمارے بلاول بھٹو بھائی ہو رہی، کیونکہ تم تو ماشاءاللہ بہت، کراچی والے تم بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے جیسا اچھا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کیونکہ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے۔ لو جی نیا آیا نے اسلام دی تاریخ، جو پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے سارے مسلمان۔ اسلام مل اسلام، جبریل نے بھی پوچھا تھا مل اسلام، آپ نے تو نہیں فرمایا جو پاکستان بنانے میں ساتھ تھے۔ پتہ نہیں یہ بخاری کیسے پڑھتے، یہ نیا مسئلہ آیا، مل اسلام جو تمہارے ساتھ مل جائے بنا پاکستان وہ ہمارا مسلمان بھائی۔ واہ کراچی والوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں مظلوم اشاعتی ملے ہیں، تم تو ہندوؤں کو بھی بھائی کہتے ہو، ان اشاعتیوں پر کیوں مت میں لگاتے ہو؟ تم تو ایسے وسیع و ظرف ہو، قادیانیوں کو بھائی کہتے ہو، خمینی کو اپنا بھائی کہتے ہو، رافضیوں کو کہتے ہو، نہیں ان پہ تکفیر کوئی نہیں ہے، سارے تمہارے برات، انہاں تھوڑی گاہ کھولی ہے اشاعتیہ، عیسائی توحید والوں پہ فتوے لگاتے ہو، باقی سارے کافر فرقے تمہارے بھائی ہیں۔ اتنے تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کبھی پابندی لگائی ہے جی؟ کبھی پابندی صرف تم پہ پابندی ہے مماتی۔ یہ مماتی کیا ہوتا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، حالانکہ آنا چاہیے تھا حیاتی، لیکن مصدر میمی ذکر کرتی، محیای ومماتی، سارے پڑھو، ومماتی۔ ایک مولوی صاحب تھا بیچارہ ترکی فوت ہو گئی ہے، وہ کہتا تھا کہ مماتی کے لفظ کو میں گالی بنا دوں گا۔ میں نے کہا پتر قرآن چاہیے، کسی سے نادرے پڑھ، قل ان صلاتی ونسکی، آگے ومحیای، آگے ومماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ مماتی آ گئی ہے تو کاٹنا حیاتی۔ اے عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کئی مولویوں سے میں پوچھا مماتی کا کیا معنی؟ ذرا کر معنی کہ میری موت، میری موت۔ میں نے کہا خوف، ہم تو تمہارے لیے پیغام حیات ہیں، ہم تو کہتے ہیں من یعمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط ہے کہ مومن مسلمان ہو۔ آگے کیا ہے؟ حیاتن طیبہ، حیاتن طیبہ، اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، لیکن للڑ نو کدے نہیں مل سکتی۔ یہ للڑ کے لفظ سے ڈرو نہیں، یہ حضرت شیخ القرآن کا دیا ہوا تحفہ ہے، پنڈی والے۔ یہ لل یہ بھی کہتے ہیں بیچارہ، یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ گالی نہیں ہے، شیخ القرآن دورے میں کہتی ہیں لل، یہ ہے لل، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جو بیر کا درخت ہو نا، بیری کا، اس کے کچے پھل کو کہتے ہیں لل۔ کچے پھل کو کیا بولتے ہیں؟ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کسی کھاتے کا نہیں ہوتا، نہ وہ اچار ڈالنے کا، نہ کھانے کا، نہ بالکل بیکار، تو اس کو کہتے ہیں لیل، لالجا لیل، اس لیل سے ہے یہ للوڑ، جو بالکل بد مزہ، کوئی کسی کام کا نہیں، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اوپر پورا تھان باندھا ہوا ہے، نیچے جناب پوری یہ جو ٹانگوں کی یہ لین ہے یہ بھی سیدھی نہیں ہے، چار شاگرد پیچھے کناٹی سے پکڑ رہے ہیں، چار آگے سے، اور پھر اٹھا کے حضرت صاحب کو بٹھا رہے ہیں، اور حضرت صاحب کال اللہ سنا، قرآن سنا، یہ ہوتی ہے للڑ، جس کو نہ آگے نہ پیچھے، نہ اول نہ آخر، بالکل تو کون ہے کہتے خواہ مخواہ،
اور لگتا ایسے ہے کہ یہ مجدد الفسانی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جانشین ایسا بیٹھتا یوں ہے کہ شاہ عبدالعزیز کا پتریر لگتا ہے کزن، ایسے ایسے دعوت، اس کو کہتے ہیں للڑ، بولو للڑ۔ یہ شیخ القرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، کہتے گالیاں دی، ادھر کہتے ہیں شیخ القرآن ہمارا تھا، ادھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ القرآن کے لفظ میں سناؤں گا، کہتے ہیں ہاں للڑ دیوبندیو، اگر تم توحید کے خدار نہ بنتے پورے ملک میں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں ہم بریلویوں کے خلاف، قبر پرستوں کے خلاف اٹھے اور تم ہمارے سامنے آگے نہیں جی، سنتے بھی ہیں تھے، سفارشیں کرتے بھی ہیں، تم ان مشرکوں کے وکیل بن کے سامنے آگے۔ اچھا ایک اور بڑے تعجب کی بات، بریلوی اگر کہے نا رضا خانی مردے سنتے ہیں تو کوئی عقل مند ہے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی چیز مانگنی بھی ہے۔ اچھا انہوں نے مردوں کو صرف سنایا ہوا ہے، چپ چاپ رکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں بھئی، کوئی رضا خانی کہے نا مردے سنتے ہیں، بات ذہن پہ آتی تو ہے نا، انہوں نے تو عرس بھی کرنا ہے، میلہ بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنے ہیں، پکارنا بھی ہے، بکرے بھی ہیں، چھترے بھی ہیں، یارویاں بھی ہیں، گیارہویاں بھی ہیں۔ او میرا للوڑ بھائی، او میرا بزرگ، تو کہتا ہے تو مردے کو سنا کے کیا کرتا ہے؟ مجھے سمجھا تو نہیں، مردے سے ووٹ لینے۔ اس دفعہ ویسے ہمارا مشورہ ہے، کراچی میں جتنے ہیں ہمارے جمعیت کے دوست بزرگ، سارے قبرستان والوں سے بھی کم از کم اگر سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، کہ مور نہیں لا سکتے پرچی، وہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے ابا جی دادا جی کہ شہید ہو گئے، نام نہیں لوں گا کیونکہ آج کل نام پہ کراچی پابندی ہے، دادا جی شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد رات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر دادی جان کے کمرے میں دادا آ گیا۔ حوالہ جس نے پوچھ رہا ہوں میں بتا دوں گا، آ گیا، مٹھائی بھی دادے نے دی ہے، آ گیا، دادی ڈر گئی، دادی کہتی ہے کہ تو کیسے آ گیا؟ اس نے کہا چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں تو ہر رات آیا کروں گا، ہر رات مرنے کے بعد ہی دادا رکنا نہیں ہے، ہر رات آیا کروں گا، ہر رات آیا کروں گا۔ تو دادی جان نے لوگوں کو بتا دیا تو دادا آنا رک گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دادی اور دادی کا پیار دے، مرنے کے بعد بھی پہنچا ہے۔ اور رات بتائیں تو میں کہتا ہوں اگر دادا شہادت کے بعد دادی کے پاس مٹھائی والا ڈبہ لے کے آ سکتا ہے، کتاب پہ مور نہیں لگا سکتا؟ لگا سکتا ہے جی لگا سکتا ہے۔ ایک دفعہ سارے مردوں کا بھی ووٹ ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں اگر میرا غصہ نہ مناؤ اور میرا مشورہ مان لو نا، اور سارے قبرستان والے مردوں کو جا کے کہہ دو، تمہارے بزرگ جا کے مراقبہ کر کے بتا دے کہ بھائی 8 فروری پتہ نہیں ووٹ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، اور جب ووٹ ہوں ایک دن مہربانی کر کے سارے قبرستان والے آ جائیں اور مولانا کے حق میں مہر لگانا شروع کر دے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تمہیں وزیر اعظم بننے سے روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک اور بزرگ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ بین النوم والیقظہ نبی پاک کی میری زیارت ہوئی۔ بین النوم کچھ سویا تھا کچھ جاگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ جو رحمت کائنات کتاب ہے نا، میں انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا، انبیاء مطالعہ کریں گے، کیونکہ یہ خاص علم ہے جو انبیاء کے علم سے باروبار ہے، وہ اس کا مطالعہ کریں گے اور میں اس کی نئی ترتیب دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا بابا بین النوم والیقظہ تھا؟ کہتے ہاں جی ہاں۔ تو میں نے کہا آدھا صحابی تو بن جانا چاہیے۔ ہمیں کہتے جی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ گالی کون سی ہے؟ گالی تو تم دے رہے ہو، بابا ابھی بین النوم والیقظہ ہے نا، تو صحابی کس کو کہتی ہے جی؟ اور صحابی کس کو کہتے ہیں کراچی والوں؟ ایمان کی حالت میں ہاں پتہ تمہیں بھی ماشاءاللہ نہیں ہے، دیکھنا ضروری نہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے دیکھا نہیں،
صحابی وہ ہے من لقی النبی لقاء طرفین کا ہو یا یک طرفہ ہو، جو پیغمبر کو دیکھے یا پیغمبر اس کو دیکھے، لیکن شرط ہے کہ ایمان والا ہو، وہ صحابی بنتا ہے۔ آپ کراچی والوں سے پوچھو، حیات دنیاوی ہے، پیغمبر کریم تمہیں دیکھتے بھی ہیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ فلانا بندہ کراچی سے آیا ہے، فلانا حضرت صاحب آیا ہے، اور پیغمبر کریم دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت جی تم صحابی بن گئے یا ابو جہل اینڈ کمپنی ہو؟ میں نے سنا ہے کراچی میں کچھ تابعین رہتے ہیں، میرا بھی کل پروگرام ہے، بعض تابعین کی زیارت کر کے میں تبا تابی بن جاؤں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کراچی میں کچھ صحابہ بھی رہتے ہیں جو روزہ اقدس میں گئے اور ان کا عقیدہ ہے پیغمبر کریم نے سنا بھی، سلام کا جواب بھی دیا، اور ہمیں دیکھا بھی صحیح یہ فلانا بے ایمان آیا ہوا ہے، اور دیکھا بھی صحیح۔ تو ہم تو کہتے ہیں من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس مل جائے، ایمان ہو تو صحابی، بے ایمان ہو تو ابو جہل ہے۔ اب تم بتا دو تم صحابی ہو، ہم بھی زیارت کر کے تابعی بن جائیں، یا کہہ دو ابو جہل، اشاعت التوحید کا راستہ صاف کر دو۔ توجہ ہے؟ اچھا، جہاں ابن حجر نے بڑی عجیب بات لکھی، ابن حجر کو جانتے ہیں؟ صاحب فتح الباری، بڑے محدث ہیں۔ تو علامہ ابن حجر نے جہاں ایک بات لکھی، جہاں فضائل صحابہ شروع ہو رہے ہیں نا، وہاں صفحہ دیکھنا۔ ابن حجر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر کریم پر موت آ گئی، 3 دن تک آپ کی میت مبارک دفن نہیں ہوئی، اس دوران جو لوگ آئے ان کو صحابی کہیں گے یار؟ سمجھ گئے میری؟ ابن حجر کہتے ہیں وہ بھی صحابی نہیں۔ اگلا جملہ، لو کشفا عن قبرہ، اگر قیامت تک کے زمانے میں اللہ رب العزت امت پہ احسان کر دے کسی زمانے میں، اور آپ کی قبر مبارک کشفا ہٹا دی جائے اور آپ کے وجود کے لوگ زیارت بھی کر لیں، وہ صحابی نہیں بنیں گے، صحابی نہیں بنیں گے۔ ابن حجر نے پھر سوال قائم کیا، کیوں نہیں بنیں گے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ صحابی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ پیغمبر بھی دنیاوی حیات سے زندہ ہو۔ پیغمبر کیا ہو؟ دنیاوی حیات سے زندہ ہو۔ قیامت تک آپ کی قبر مبارک کسی زمانے میں کھول دی جائے اور آپ کے پاک وجود کو کوئی دیکھ لے، وہ صحابی نہیں بنے گا۔ 3 دن آپ دفن نہیں ہوئے، اس دوران جو جس نے دیکھا وہ صحابی نہیں بنا، اس لیے کہ اس دوران پیغمبر کریم میت تھے۔ کیا تھے؟ میت تھے۔ اور بولو ذرا، ڈرو نہیں، میت تھے، یہ آپ کی میت تھی، میت تھے۔ آگے ابن حجر کہتے ہیں خود کہ حیات النبی کا پھر کیا معنی ہے؟ پیغمبر کو حیات بھی تو حاصل ہے۔ فرماتے ہیں بَإِن كَانَ حَيًّا، اے لوگو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل حیات حاصل ہے، سب سے اشرف حیات حاصل ہے، سب سے اعلیٰ اور ارفع حیات حاصل ہے، لیکن وہ حیات ہے کیا؟ وہ ہے اخرویت لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ دنیا بھی حیات بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، دنیا کی سی، بولو بولو، دنیا کی سی بھی نہیں، کی سی بھی نہیں، کی سی، دنیا کی سی بھی نہیں، لا تشبہ ہذہ الحیات۔ یہی بات حضرت شاہ اسحاق دہلوی، اس نے دوسرے مقام جو تمام علماء دیوبند کے استاد ہیں اسی طرز پہ لکھی، یہی بات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ترمذی شریف، اس میں دیکھ لینا، حضرت مدنی کہتے ہیں کہ انک میت، اگر پیغمبر کریم کی دنیاوی حیات مانی جائے تو انک میت کا کوئی معنی نہیں بنتا، انک میت کا کوئی معنی نہیں۔ بھائی اللہ نے فرمایا آپ پہ موت آنے والی ہے، موت آئی کس حیات پہ آئی؟ اے نواں فلسفہ میں آخر سے دستا نہیں،
مسئلہ عبادت والا رہ نہ جائے، وہ عام ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ درمیان میں آ گیا، اے نواں دنیا کی منطق بھی فیل ہے، فلسفہ بھی فیل ہے، سارے علوم فیل ہے کہ موت آئی ہے لیکن حیات ختم نہیں ہوئی۔ موت آئی ہے تو روح نہیں نکلی، واہ کیا! اور ایک ہے بے کما، یہ تھوڑی المحند شریف پہ خیال رکھو، المحند پہ میں چند باتیں کروں گا آخر میں، تو اب واپس بالکل جہاں بیٹھے ہو واپس آ جاؤ۔ کیا عبادت کا مان حق تو نہیں کہنا بھائی؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ غایت تعظیم تک بات پہنچی، تو اس لیے یاد رکھو عبادت غایت تذلل ہے۔ اس نے بھی یہ سوال کیا، اس نے کہا یہ اکابر سارے غلط تھے جو غایت تعظیم کر رہے ہیں، اقصی غایت تذلل۔ میں نے کہا اکابر غلط نہیں تھے، تیرا دماغ ٹھیک نہیں۔ تذلل اور تعظیم دو قسم پہ ہے، ایک ہے تذلل اور تعظیم بالاعضاء بالجوارح، جس کا نام ہے تذلل ظاہری، ظاہری تذلل، اور ظاہری تعظیم اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، اور وہ ہے مثلا سجدہ، وہ ظاہری تذلل کے اعتبار سے غایت اور انتہا ہے، اور دوسرا تذلل اعتقادی ہے، عقیدے کا تذلل، اور عقیدے کا تذلل یہ ہے کسی ذات میں کہ کسی ذات کے وہ صفات مانے جائیں جو غایت کمال درجہ کے ہیں، غایت کمال کسی ذات کی صفتیں مان کے اس کے متعلق عقیدہ رکھا جائے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ تذلل اور تعظیم اعتقادی۔ اور وہاں تذلل اور تعظیم اعتقادی کیا ہے؟ کسی ہستی میں غایت کمال کی صفات مانی جائے، اور غایت کمال میں دو چیزیں ہیں، ایک عدم الاحتیاج ہے، عدم الاحتیاج، بولو عدم الاحتیاج، احتیاج لفظ بولو سمجھا دیتا ہوں، عدم الاحتیاج، جہاں احتیاجی آئے کمال بن سکتا ہے غایت کمال میں، عدم الاحتیاج جس میں احتیاجی نہیں، اور دوسرا احاطہ جو محیط ہو جائے، محدود ہو جائے، وہ کمال تو ہے لیکن غایت کمال نہیں ہے۔ تو اسی کو حافظ ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی نئی تعریف نہیں کی۔ یہ خیال رکھو علماء خواہ بات کرتے ہیں کہ حافظ نے کوئی الگ تعریف کی، حافظ نے انہی کی غایت تذلل اور غایت تعظیم کی وضاحت کی ہے کہ جہاں پر کون سی غایت ہے اور کون سی تعظیم یا تذلل ہے، اعتقادی یا عملی۔ فرمایا نہیں، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع وعلى الضرر فوق الاسباب فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ سمجھ گئے؟ عبارت بڑی لمبی ہے، میں اندر سے لے رہا ہوں کہ کسی ہستی میں غایت کمال صفت کا مطلب کیا؟ اس میں ما فوق الاسباب قدرت مان لے، ما فوق الاسباب علم مانے، ما فوق الاسباب نافع اور ضار مان کے اس کی جو تعظیم کرے گا وہ کیا بنے گی؟ عبادت۔ اس کی تعظیم وہ تعظیم، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو وہ تعظیم ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت اور تعظیم کے درمیان فارق عقیدہ ہے، اور عقیدہ کس کا؟ تسلط غیبیہ۔ اس میں آپ جو مرضی لفظ کہہ لیں، غیبانہ کہہ لیں، بالاستقلال کہہ لیں، ما فوق الاسباب کہہ لیں، سب کا معیار ایک ہے، معنی مفہوم ایک ہے کہ غیبی تسلط یعنی ما فوق الاسباب قدرت مان کے، ما فوق الاسباب علم مان کے، ما فوق الاسباب
سمع اور بصر مان کے، مافوقل اسباب نفع اور نقصان کا تصرف مان کے اس کی ہر تعظیم یہ عبادت بنے گی. اور اگر یہ عقیدہ نہیں ویسے تعظیم کی ہے، وہ تعظیم ادب ہے، وہ تعظیم عبادت نہیں بنی. سمجھ گئے میری بات؟ بولو آپ متفق ہیں؟ میں آپ پورا لنٹر اٹھا رہا ہوں. ابھی تک آپ متفق ہوں گے، لیکن بات کھلے گی تو پھر مسئلہ بن جائے گی. اشربوا فی قلوبہم العجل 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 ایک بچہ نہیں، موصوف بصفت بچے. ہر زمانے کا بچڑا بھی الگ ہے، سامری بھی الگ. کراچی کا سامری اور پنڈی کا سامری اور. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے ہر علاقے کا سامری الگ ہوگا. ہر علاقہ سامری بھی گزر نہیں گیا. کراچی میں بھی سامری نہیں، کئی سامرے موجود ہیں، بڑے بڑے سامری. اور بچے بھی ہیں، بچوں سے بھی بد، سامری سے بھی بد. ہر وہ چیز ما خالف الکتاب، ہر وہ چیز جو ما خالف الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، وہ سامری کا عجل ہے، سامری کا بچڑا ہے، اور سامری کے بچڑے کی آواز ہے. اب مولوی جتنے ہیں ہمارے ساتھ آدھا چلتے آدھا نہیں چلتے. عابد اور معبود کا فرق کیا نکلا؟ عقیدہ فوق الاسباب اور تحت الاسباب. گولڑے کے پیر نصیر الدین صاحب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی ندی کے پیر ہے، پیر نصیر الدین گولڑ. یہ توحید کی طرف مائل ہو گیا، سارے مولویوں کے پاس پھرا، جہاں کراچی بھی آیا، لاہور بھی گیا، سب حتیٰ کہ مکے گیا، مکہ مدینہ گیا. پچھلے دنوں محمد مکی حجازی حضرت مولانا سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی تذکرہ کر رہے تھے، وہاں گیا، پورا پھرتا رہا. اس کا ایک مرید تھا، اور میں جس مسجد میں تھا وہ ذرا پڑوسی تھا. تو پیر نصیر الدین نے کہا کہ یار اس مولوی کو کبھی آپ میرے پاس لے آئے تو آپ جو کہیں گے میں آپ کو انعام دوں. کیونکہ اسے بھی پتا تھا وہ اتنا شریف مولوی ہے. وہ میرے پاس آیا بڑا پریشان ہو کے، کہتے ہیں مولانا جو فیس آپ کہیں ہم دیں گے، جتنے پیسے کہ ایک کام کرنا ہے. میں نے کہا کیا کوئی فتویٰ بیچنا ہے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم جو آپ منہ سے مانگے. میں نے کہا ایسی بات نہ کرے، میں تو شاید نہیں کہوں گا، کسی اور کو کہ جو منہ سے مانگے، کوئی تیری بیوی مانگ لے پھر لفظ عمر. خیر اس نے کہا قسم اللہ کی جو کہے دوں گا. کیا کہتے میرا پیر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں کہا مقصد؟ پیر سے مقصد پوچھو. اگر پیر ویسے ملنا چاہتا ہے تو بدعتی پہ تھوکنا عبادت سمجھتا ہوں، نہیں ملوں گا. اگر کوئی مقصد بات کرے گا مل لوں گا. وہ گیا، اس نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت وہ پوچھتے کیوں ملاقات کر لیا؟ کہتا ہے یار میرے ذہن میں بھی یہ تھا، اس کو بولو اور آپ بھی امانت رکھے، اس کو بولو کہ میں نے ایک مسئلہ سمجھنا ہے. کہ ٹھیک ہے. ہم گولڑے گئے، اس نے پیروں کا ہاتھ کبھی نہیں ملایا جو ہماری اس نے قدر کی. آپ نیچے ہو کے بیٹھا، مجھے اوپر بٹھایا، سبحان اللہ. اور کہتا ہے ایک مسئلہ میں مکے گیا، مدینے گیا، کراچی گیا، لاہور گیا، پشاور گیا، ہر جگہ پہ پھرا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جہاں بھی جاتا ہوں نا تو ایک فرق مولوی کہتے ہیں تحت الاسباب اور فوق الاسباب، کیونکہ مسئلہ یہی چلا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت غیر اللہ کی. آگے مولوی کہتے ہیں اچھا پیر سے مدد مانگنا ناجائز ہے تو دکاندار سے چندہ مانگنا کیسے جائز بھائی؟ پیر سے مدد مانگنا ناجائز ہے تو ڈاکٹر سے
दवाई ले। ایک مولوی تو کہہ رہا تھا علی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے تو گولی کو قبض کشا کہنا بھی شرک ہے. ٹیکے کیوں لگواتے ہو, گولیاں کیوں لیتے ہو؟ یہ فرق وہ بھی الجھا ہوا تھا, تمہارے مولوی بھی الجھے ہوئے ہیں. تو کہتے یہ میں نے انہیں کہا کہ تحت الاسباب فوق الاسباب, تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق تو وہاں بجرا کے حسین علی کا ہے, اس سے پہلے امت میں یہ فرق کسی نے نہیں کیا. اب یہاں سے مستقل 10 درس ہے, 10 سبق ہے, 10 گھنٹے کی بات ہے. ادھر میں جا نہیں رہا, اس وقت میں نے اس سے 25 حوالے لکھوائے تحت الاسباب فوق الاسباب, جو توحید اور شرک کا تمام علماء عقائد نے فرق کیا. 25 حوالے لکھوائے. وہ حیران ہو گیا. اس کے بعد اس نے اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت رسالہ لکھا, اور اس میں پھر اس نے بریلویوں کو نت ڈال کے رکھ دی, اور اس نے کہا کہ جو قبر پہ جاتا ہے پکارنے کے لیے یہ اس طرح مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا. اور اس نے پھر لکھا کہ یہ تحت الاسباب ہے, یہ جو چندہ مانگنا ہے تحت الاسباب ہے, اور یہ جو گولی اور یہ پڑیاں حکیم ڈاکٹر اور ظاہری اعانت یہ تحت الاسباب, اور رب سے جو استعانت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, جو تحت الاسباب استعانت ہے, مشرک اپنے معبود سے یہ استعانت کرنا اپنے معبود کی توہین سمجھتا ہے. یہ ان کو شیخ الحدیث مان لو, جو مفتی اعظم ہمارے پیر کیا نام ہے بھائی؟ ہاں نام بھی زبردست ہے. یہ ہمارے پیر ہے. جہاں یہ چائے پڑی, میں کہتا ہوں پیر صاحب یہ ذرا چائے اٹھا کے دے دو, ادب ہے جب ادبی. جی بولو کیوں؟ کہ تحت الاسباب ہے, یہ میں بھی اٹھا سکتا ہوں, اس میں پیر کی توہین ہے. گاڑی روڈ پہ پھنس گئی ہے اور اس کا پٹرول ختم ہو گیا, نعوذ باللہ, جب ایسے بند ہو گئی, اور پیر صاحب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے, اور یہ پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ مرید کہتے ہیں پیر صاحب ذرا دھکا لگا. ادب ہے جب ادبی ہے. جی سمجھو, اگر یہ سمجھ آ گیا سب سمجھ آ گیا. ادب ہے جب ادبی ہے. بے ادبی کیوں ہے؟ کہ تحت الاسباب ہے, تحت الاسباب ہے, تحت الاسباب ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جی. اگلی بات اب میں نہیں کرتا. مرید ہے, پیر بھی ہے, مرید نے شادی کی ہے, بیٹا نہیں ہو رہا, اور یہ کوئی مرید نہیں کہے گا بابا جی آج رات میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ, میری مدد کرو, کیونکہ یہ تحت الاسباب ہے. یہ میں آگے قرآن کا حوالہ دوں گا, یہ سمجھو. وہ کبھی تحت الاسباب مدد نہیں مانگے گا. ہاں گاڑی کھڑی جنگل میں, ظاہری اسباب نہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ بہاول حق بیڑا دھک, او فلانا پیر میری کشتی لگا پار, معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی. دکھا تو نہیں ہے, کشتی میری بیڑی پار لگا دے. اب کیوں کہہ رہا ہے کہ غیبانہ تسلط مان رہا ہے کہ پیر چشتی کو غیبانہ تصرف کی قدرت حاصل ہے, اور وہ چٹکی مار کے میری بیڑی تار دے گا. اور اب کہتا ہے اے پیرا لے ککڑ تے دے پتر, لے ککڑ تے دے پتر, ہے پتر دے, ہم پتر دے سا ککڑ دے سا رتا لال, اے شاہ جمال پتر دے دے رتا لال, ککڑ دے سا بالکل کالا دھمال ہے. اس کو کہہ رہا ہے, لیکن بیوی کے نزدیک پیر کو نہیں سونے دیتا, بیٹا مانگ رہا ہے. یہ تحت الاسباب ہے, وہ فوق الاسباب ہے. حاصل یہ نکلا کہ تحت الاسباب مشرک اپنے معبود سے مدد مانگنے کو وہ بے ادبی سمجھتا ہے, توہین سمجھتا ہے. اس لیے جہاں قرآن میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کون سی استعانت ہے؟ ما فوق الاسباب امور میں, کیونکہ تحت الاسباب تو وہ غیر اللہ سے اپنے معبود سے تقاضے نہیں. فرق کسی میں اس کی کیا بنے گی؟ اور یہی تصرف ما فوق الاسباب
سننا جاننا ما فوق الاسباب، غیر اللہ کے لیے مانا تو کیا بن جائے گا؟ یہی لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اس نے غیر اللہ کو الہ مانا ہے۔ توجہ ہے؟ مولوی میرے ساتھ چلتی ہیں، وہ کہتی ہیں اتنی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لا متصرف فوق الاسباب الا اللہ، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب متصرف کوئی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب امور میں مستعان بھی کوئی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات ذرا نہیں کرنی کہ ما فوق الاسباب اللہ کے سوا سمیع کوئی نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب سمیع، اور بولو سمیع، سمیع کوئی نہیں۔ کہتے ہیں سما ما فوق الاسباب والی بات نہیں کرنی، نہیں تو سارے بچے ذبح ہو جائیں گے، ہمارے سامری کے بچڑے ذبح ہو جائیں گے، اور ذبح بھی نہیں بالکل حرام، مر جائیں گے اور نیرے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یہ بے شک کہو کہ ما فوق الاسباب تصرف کرنا الہ کا خاصہ، ما فوق الاسباب جاننا الہ کا خاصہ، اور یہ نہیں کہنا کہ ما فوق الاسباب سننا الہ کا خاصہ ہے، کیونکہ جب ما فوق الاسباب سننا الہ کا خاصہ ہے تو پھر کسی نبی کو بھی ما فوق الاسباب سمیع سمجھے گا، کٹر مشرک بنے گا، اور موت سے بھی اسباب ختم ہو جاتی ہیں، دوری سے بھی اسباب ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا سمجھ؟ موت سے بھی اسباب ختم ہو جائے، دوری سے بھی اسباب ختم ہو جائے۔ ختم، اور بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا یار، آپ علماء طلباء ہیں، ایک مسئلہ آپ بھی حل کریں۔ یہ آج کے ملا کہتے ہیں کہ جو دور سے سما کا قائل ہے وہ مشرک ہے، جو کراچی سے سننے کا قائل ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہو یہ بھی بیڑا گھر کے بھائی، دور سے سما کا قائل کافر ہے یا نہیں؟ جی اونچے بولو بھائی۔ سارے کہتے ہیں، سارے تمہارے مولوی لکھ تو گئے، اللہ جانے آج کل تو یو ٹرن کا دور ہے، یمسی مومنن و یصبح کافرا، یصبح مومنن و یمسی کافرا، یہ مولوی کا یو ٹرن ہے۔ سمجھو کر دور سے